السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الحاقہ پارہ نمبر 29، آیات مقدسہ 44 تا 52 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ الحمدللہ یہ سورۃ الحاقہ کی آخری آیات ہیں، اور سورۃ الحاقہ کا جب آغاز ہوا تھا تو گزارش کی گئی تھی الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اللہ رب العزت نے بڑی رہنمائی اور ارشاد فرمائی کہ آپ کو پتہ ہے حاقہ کیا ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ حاقہ کیا ہے۔ یعنی حاقہ وہ ثابت ہونے والی، جو ثابت ہو کر رہے گی قیامت۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو عنوان بنا کر ہمیں چھوٹے چھوٹے حاقہ بھی تاریخی طور پر سمجھا دیے۔ یہ حاقہ کا جو واسطہ پڑے گا قیامت کے دن کا، یہ یوم الدین روز جزا جب آئے گا تو وہاں ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی، مومنین متقین کے انعامات بھی، اور کفار مشرکین منافقین اعلی کار ایجنٹوں کا جو کردار تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور پھر جو سچی جماعت ہے اس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جھوٹوں کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ درس میں ہمیں رہنمائی ارشاد فرما دی کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اسی کے کنٹرول میں ہے۔ کچھ تمہیں نظر آتا ہے، کچھ نظر نہیں آتا، لیکن یاد رکھو یہ سب اللہ رب العزت کے قبضے اور کنٹرول میں ہے۔ وہی یہ نظام کائنات چلا رہا ہے، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یہ تو اللہ کے نمائندے ہیں۔ اس لیے جو کلام مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، نہ تو کسی شاعر کی گفتگو ہے، نہ کاہن کا کلام ہے، بلکہ حقیقت پسندی پر مبنی ہے، اور یہ تنزیل من رب العالمین ہے۔ آج کی آیات میں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان فرمائی کہ آپ کا جو مشن ہے، آپ کا جو اعلیٰ کریکٹر اور کردار ہے وہ تو اللہ نے متعین کیا ہے، اس میں رائی برابر بھی، معمولی سی بھی آپ خیانت نہیں کر سکتے۔ آپ اللہ کے نمائندے ہیں، اور اگر ایسا ہوتا کہ حضور بھی خیانت کرتے تو آپ کو بھی معافی نہیں ملنی تھی۔ یہاں سے بات
یہ واضح ہو گئی۔ میرے عزیزو سب توجہ کیجئے، ہم سب کو توجہ کرنی ہے کیا کہ ہم بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی ذمہ داری میں خیانت نہیں کر سکتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الارم کیا جا رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں خیانت کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اپنی مرضیاں کرنے والے؟ ایک طرف دعویٰ ہے اسلام کا، دین اسلام کو ماننے کا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، اور دوسری طرف مرضی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ جتنی ہماری فکر، فلسفہ، پروگرام ہے، اللہ کی طرف سے جو دیا ہوا ہے اس کو ٹھکرا کے اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اللہ کے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس سسٹم میں تم رہتے ہو وہ ظالمانہ سرمایہ پرستانہ نظام ہے، اسے کمپرومائز کر کے چلتے ہو، یہ خیانت نہیں ہے؟ اللہ تو حضور کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اور اگر یہ بنا لاتا ہم پر بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کوئی بات، گفتگو، یعنی اپنی طرف سے کوئی چیزیں گھاڑ کے لے آتا، کوئی شاعر کی بات ہوتی، کاہن کی بات ہوتی، یہ جو کہہ رہے ہیں مکہ المکرمہ کے کفار اور مشرکین، اگر خدا نخواستہ ایسے ہوتا تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑ لیتے اس کا دانا ہاتھ، یعنی اس کو روک دیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر کاٹ ڈالتے اس کی گردن، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ان کو بچا سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی جھوٹا دعویٰ ہو اور نبوت چل جائے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور بڑی اہم بات آگے فرما دی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہے اہم بات کہ بے شک آپ اصل میں ایک رہنما ہے، قائد ہے، لیڈر ہے، نبی ہے، رسول ہے، اور لے کے کیا آئے ہیں؟ تذکرہ، نصیحت، وہ نظام حیات جس کے مطابق دنیا میں سسٹم قائم ہونے ہیں اس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے لے کے آئے ہیں؟ للمتقین، سچی جماعت کے لیے لے کے آئے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ بات واضح ہو گئی کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ پوری انسانیت کے لیے، متقین کے لیے، اور آپ نے سچی جماعت تیار کی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سورۃ الفتح ہے، آخری اس کی آیت مقدسہ ہے۔ یہ ہے تذکرۃ للمتقین، تذکرہ کلام مقدس قرآن پاک، متقین سچی جماعت ہے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور بے شک البتہ ہمیں معلوم ہے، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو جھٹلانے والے ہیں۔ اور پیچھے آپ شروع میں یہ سورۃ القلم میں پڑھ چکے ہیں، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، کسی بھی جھٹلانے والے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک یہ پچھتاوا ہے، حسرت ہے منکروں پر۔ یہ جو منکرین ہیں یہ حسرت کریں گے، یہ کہیں گے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ کہ جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، ما اغنا عنی مالیہ، ہمارا تو مال بھی کام نہیں آیا،
یہ مال و دولت پہ گھمنڈ کرنے والوں وہ بھی کام نہیں آیا۔ حالانکہ عنی سلطانیہ، اور سیاسی نظام بھی کام نہیں آیا، ہماری حکومت بھی کام نہیں آئی۔ یہ جو حکومتیں قائم ہیں اور انسانوں پر ظلم کر کے قائم کر رہی ہے، یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کیا کہیں گے؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، ان کو پکڑو، ان کے گلوں میں توق ڈالو اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، شروع میں کیا آیا تھا؟ الحاق، ما الحاق وما أدراك ما الحاق، اور آخر میں کیا آ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ۔ اس بات کو سمجھ لو کہ یہ حق اور یقین کے قابل ہے، جو تذکرہ للمتقین، اعلیٰ پروگرام، اعلیٰ فلسفی، فلسفہ توحید، اور اس پر ایک سسٹم کی تشکیل، بالادستی، انسانی حقوق کی بالادستی، یہ لحق الیقین ہے، یہ ہو کے رہنی ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے ظالم مافیا قائم ہو جائیں، وقتی طور پہ تو ظاہر قائم ہو جاتے ہیں، غالب ہو جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو، جوں جوں سچی جماعتیں آئیں گی یہ شکست کھا جائیں گے۔ اب طریقہ کار کیا ہے ان کو شکست دینے کا، ان کو مغلوب کرنے کا؟ کیا طریقہ ہے؟ فسبح باسم ربک العظیم، ہمیشہ اللہ رب العزت کے نام کی تسبیح پڑھو جو بلند و برتر ہے، یعنی اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط کر لو، اللہ سے جوڑ پیدا کرو، اپنے قلب کو اللہ سے جوڑ لو، قلبی صلاحیتیں، دماغی صلاحیتیں اللہ سے جوڑ دو، اور ہر وقت اپنی زبان پر، اپنے عمل و کردار پر اللہ کی رضا کو سمجھو۔ یہ ہے فسبح باسم ربک الکریم۔ اس کا یہ صرف مطلب نہیں ہے کہ زبان سے سبحان اللہ کہتے رہو، تسبیح گماتے رہو، اور سسٹم ظلم اور کفر اور شرک کا برداشت کر لو۔ یہ کیسی تسبیح ہے؟ یہ تو منافقت ہے۔ بھائی جس خدا کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، جو عظیم ہے، اس کا سسٹم بھی تو غالب ہونا چاہیے۔ اگر وہ خود شان والا ہے، عظمت والا ہے، عظیم ہے، برکتوں والا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، وہ تو شہنشاہ مطلق ہے، تو شہنشاہ مطلق لفظوں سے ہوگا؟ نہیں، وہ سسٹم سے ہوگا، اس کی بالادستی ہے۔ اگر بالادستی نہیں ہے تو منافقت ہے۔ تو فسبح باسم ربک العظیم کا مطلب زبان سے بھی تسبیح ہے، دل کا تزکیہ ہے، اور عمل و کردار ہے، اللہ کی بالادستی ہے، اللہ رب العزت کے نظام کا غلبہ ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔